لیکن اگر اہتمام کے ساتھ آج جو ہے دی ٹائمز آف انڈیا میں دو خبریں ساتھ میں پڑھنے میں آئی، ایک یہ اور ایک دوسری خبر یہ کہ وہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ جو اپنے ساتھ میں ایک چھوٹا سا چاقو رکھتے ہیں جس کی انہیں پرمیشن ہے، اب وہ فلائٹ میں بھی وہ لے جا سکتے ہیں۔ یعنی جو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا لوگ مجبور ہوں گے انہیں ان کے دین پر چلنے دینے کے اوپر۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایسا کامل و مکمل دین ہمیں عطا فرمایا اور اس پھر دین کو مکمل بھی فرمایا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف اللہ کا دل میں کیسے پیدا ہوگا اور مخلوق کا خوف کیسے نکلے گا؟ مجدد ملت، فقیہ الامت، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ پیدا ہوگا جب ہم دوسری آیت پر عمل کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اسلام کی محاسن، اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے دوسروں کے سامنے۔ آج ہمارے جو ملکی بھائی ہیں، ہم خود غور کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے ملکی بھائیوں کے سامنے اسلام کو کس درجہ پیش کیا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، زبان سے بھی پیش کرنا ہے اور عمل کر کے بھی دکھانا ہے، پھر دیکھیے آپ اس کے کیا نتائج ظاہر ہوں گے۔ یہ جو پوری دنیا کے اندر اللہ نے اسلام کو پہنچایا، جو تاریخ پڑھتے ہیں، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ واقف ہیں، یہ ڈنڈے اور تلوار کے زور پر اسلام ساری دنیا کے اندر نہیں پھیلا۔ لوگوں نے اسلام کو جانا، پہچانا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہی اسی کے آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دوسروں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوگا اور